بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. پچھلے تمام ہی گناہوں پر معافی کا طلبگار اور آنے والی زندگی میں تمام ہی گناہوں سے چھٹکارے کا خواہش مند میں ہوں حافظ نجم ثاقب، اور آپ سبھی اور لائف کے ناظرین کو ماہ کریم کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں عریش محی الدین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔
رمضان المبارک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے اور آج بہت ہی خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر سے ہمیں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے یہ مہینہ عطا کیا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں، کووڈ کی ابھی سنگین صورتحال تھی ہم لوگوں نے پچھلے 2 سالوں میں جو فیس کی، کہ پچھلے سال جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود تھیں سحری اور افطاری میں، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے دنیاوی معاملات کو مختصر کریں اور رحمت کے عشرے میں، مغفرت کے عشرے میں، جہنم سے خلاصی کے عشرے میں سبھی لوگ مل کر خدا کو یاد کریں، تسبیح و تحلیل کریں، ذکر و فکر کریں۔ کیا کہتی ہیں عریج؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے۔ بہت ہی خوش لہن اور میٹھی آواز قاری صاحب کی، بہت شکریہ قاری صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عمران اعجاز۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور چلو در زہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، چلو در زہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور کل جس نے ہمیں پل سے پھر پار لگانا ہے، کل جس نے ہمیں پل سے پھر پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
اسی طریقے سے حمدیہ کلام کا، نعت کا سلسلہ اور منقبت کا سلسلہ پورے رمضان میں چلتا رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاؤں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخر میں خطبہ فرماتے اور کہتے کہ اے لوگو، تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ شامل ہونے والا ہے جس میں ایک رات، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے ہیں۔ بالکل، رمضان المبارک اپنے دامن کرم میں رحمتوں اور مغفرتوں کے پروانے لیے ہم سب کے درمیان میں جمع کر ہو چکا ہے، جس میں نفلی عبادتوں کا ثواب فرضوں سے بڑھ کر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ بے شک، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جتنا اپنے آپ کو دیکھیں، ہم پورا سال یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھے، سب کچھ ہو، اور رمضان جب ہی آتا ہے ایک اس کی الگ قسم کی، مجھے تو رمضان سے ایک آتے ساتھ ہی ایک عجیب سی خوشی شروع ہو جاتی ہے۔ میں بچپن میں چلا جاتا ہوں، بچپن میں جس طریقے سے سحری کے وقت جلدی اٹھنا اور آواز آنا، ٹھیک ہے، کہ اٹھ جاؤ، وقت بہت کم رہ گیا، اور اسی طریقے سے افطار کا دسترخوان سجنا، تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے اور دسترخوان سجا ہوگا آپ سب کے گھروں میں ہی۔ ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے ان شخصیات کی طرف، جو اجازت ہے عریج آپ کی طرف سے ہم لوگ بڑھیں ان شخصیات کی طرف جو ہمارے ساتھ پورے رمضان میں موجود ہوں گے، ہمارے علماء کا دستہ اور ہمارے اسکالر حضرات، انٹلیکچوئل شخصیات، جن سے ہم لوگ بات کریں گے کچھ دنیاوی معاملات پر، اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جس بھی دین کے پہلو کو، جس بھی احکام کے حوالے سے بات کر سکیں اور آپ لوگوں تک ایک مثبت پیغام پہنچا سکے۔ آپ لوگوں کے سوالات بھی ہم لوگ ضرور شامل کریں گے، اور ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو ہم پوچھیں گے ہمارے تمام ہی ان شخصیات سے۔ میں تعارف کرواتا چلوں گا، بہت سارے سیگمنٹس بھی ہم لوگ کریں گے، لیکن ابھی کے لیے میں تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ جو دو شخصیت موجود ہیں، پہلے میرے بائیں جانب پہ شخصیت ہیں، مختلف ٹیلی ویژنس پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ہوسٹ ہیں، ماڈریٹر ہیں، بہت ہی انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں۔ ان سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ دین کے ساتھ ساتھ رمضان میں دنیاوی معاملات کے اوپر جب آپ نے توجہ دینی ہے تو وہ کیسے ہونے چاہیے۔ جناب متی چودھری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نجم، بہت شکریہ آپ کا، اور ٹی وی نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو ماہ معظم کی۔ اربوں خربوں درود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ رمضان اور ہمارے نبی کا جو کمبائن ایک کنیکشن ہے، اس کو ایک شعر کے حوالے سے ارشاد کہ دل میں یہ جذبہ ایمان کہاں سے آتا، دل میں یہ جذبہ ایمان کہاں سے آتا، دل میں یہ جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آقا آپ آتے نا تو قرآن کہاں سے آتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیات ابھی جو تلاوت بالکل۔ دل میں یہ جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آقا آپ آتے نا تو قرآن کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان مہینے سارے، تجھ پہ قربان میری جان مہینے سارے، آپ آتے نا تو رمضان کہاں سے آتا۔ بہت خوبصورت، تو یہ وہ مہینہ آ چکا ہے۔ بس آپ کی اور میری محفل بہت اچھی جمے گی، بہت اچھی لگے گی۔ میں بڑھنا چاہوں گا دین کے معاملات کے حوالے سے، ہم لوگ جن سے رہنمائی حاصل کریں گے، جو قدم قدم پر، کیونکہ ہم خود طالب علم ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ ایک علم والی شخصیت، علم کی یونیورسٹی ہمارے سامنے موجود ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ، اور آج کے بھی ٹاپک پر استقبال رمضان کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہم جناب مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ۔ خیر مبارک، آپ سب کو مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ تو سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ سے میں نے کلام بھی سننا ہے متی بھائی، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک ہم لوگ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ رمضان کا ایک جشن منایا کرتے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ 6 مہینے پہلے صحابہ کرام
انتظار کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نصیب ہو جائے اس دفعہ کا رمضان، کیا کہیں گے؟ جو میری معلومات ہیں اس حوالے سے احادیث کا جو جن کا میں نے وزٹ کیا کہ رجب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو یہ بتانا شروع کر دیتے تھے کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، واہ واہ، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اور شعبان میں سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ شاید شعبان میں بھی اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس کثرت سے اللہ کے رسول شعبان میں بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے 15 دن روزہ رکھتے تھے، بعض میں آتا ہے کہ ہفتے میں 4 دن روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ تیاری تھی اس ماہ معظم کی کہ وہ مہینہ جو آپ نے ابھی انٹرو میں کہا کہ 1000 مہینوں سے جو افضل ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو اس کی تیاری کے لیے اہل بیت کو بار بار تاکید کرنی۔ اور پھر جب رمضان آ جاتا تھا تو آپ کا عالم یہ ہوتا تھا، ہم نے پڑھا کہ ہمارے نبی جب رات کو کھڑے ہوتے تھے تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، تو اللہ کہتا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ اور رمضان میں یہ مطلب یہ عام دنوں کی حالت ہے ہمارے نبی کی، جیسے عام دن تھے، اور اب رمضان آ گیا ہے تو میرے نبی کی عبادات بڑھ جاتی تھی، ذکر و فکر بڑھ جاتا تھا۔ اور یہی حال اہل بیت اطہار کا تھا کہ ان کی عبادات، وہ چکی پیستی ہوئی فاطمہ جو حسنین کریمین کو بھی ساتھ پال رہی ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور وہ عبادات یعنی کہتے ہیں کہ سیدہ دعا کرتی تھی کہ اللہ رات کو اور طویل کر دے کہ فاطمہ کا دل تجھ سے نہیں بھرا، یہ عالم تھا۔ اور پھر رمضان کی اب کیا بتاؤں آپ کو، کس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کس طرح رمضان کریم کو گزارتے تھے، مکمل یکسو ہو جاتے تھے عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اور وہ سوچ، وہ فکر، وہ وجدان جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت کم ودیعت کرتا ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ کرام پہ نزول ہوتا رہتا تھا، وہ سکینہ نازل ہوتی رہتی تھی، وہ سکون نازل ہوتا رہتا تھا۔ اور وہ پورا رمضان، اور پھر ہم نے کہیں پڑھا کہ آپ رمضان زندگی جو ہے وہ رمضان کسی گزارو اور پھر تمہاری آخرت جو ہے وہ عید جیسی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تھا میرے نبی کا رمضان کے، عام دنوں میں یہ حالت تھی تو رمضان کے تو پھر کیا کہنے۔ اچھا، جبریل علیہ السلام آتے تھے اور پھر آپ قرآن کا دور کرتے تھے، جبریل آپ کو سناتے تھے، آپ جبریل کو سناتے تھے۔ اب یہ کیسا ایک ایٹماسفیئر، وہ کیسا ہوتا ہوگا کہ وہ جو کلام لانے والا ہے وہ کلام پڑھ رہا ہے اور محبوب بھی اس کو سنا رہے ہیں۔ وہ تبھی تو شاعر نے کہا نا کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ میں نے کہا نا ہم لوگ آگے بڑھیں گے، بالکل کریں گے۔ عریض کے پاس بھی سوالات ہیں اور عریض بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ جی عریض، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں قاری صاحب کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر رمضان کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، جس میں مخلوق کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں یہ کتاب فرق کرنے والی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انتہائی عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ سب سے بڑی عظمت اور برکت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر اتارا، اور یک بار لوح محفوظ پر اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، اور پھر 23 سال تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بلکہ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں، تقریباً زیادہ تر وہ رمضان مبارک کے مہینے ہی میں اترے ہیں۔ اور اتنا برکتوں و عظمت والا مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی برکتوں، عظمتوں، رحمتوں کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا ہے، اور یہ اس امت کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔
اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت سے اعمال ایسے رکھ دیے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے ایک مسلمان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، دین میں ترقی حاصل کر سکتا ہے، اور جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. دیکھیں رمضان کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، یا اس کی عظمت کی ہم بات کیوں کرتے ہیں، ہمیں ذرا اس طرف جانا چاہیے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی قوتیں رکھی ہیں. ایک حیوانیت والی قوت جس کو ہم شہوانی قوت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری ملکوتیت، روحانیت، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، وہ حیوانی قوت کو بروئے کار لائے تو وہ حیوانات کے قریب جا سکتا ہے، اور اگر دوسری طرف وہ اگر روحانیت کی طرف آ جائے. یعنی انسان مفتی صاحب قبلہ اس طرح ہے کہ انسان ایسی مطلب شاہکار تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جب روحانیت کی طرف، اسپرچویلٹی کی طرف موو کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فرشتے اس کے دامن پہ وضو کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور جب یہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جو دنیاوی سسٹم ہے اس کی طرف موو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگ. دیکھیں یہ اس کی بھی میں وضاحت کروں. جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے انسان فرشتے سے افضل ہے، یہ ہر انسان کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں ہے جو اپنے آپ کو اس مقام اور مرتبے پہ پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. تو جو محنت کرے، اپنی روحانیت کو ترقی دے اور اس مہینے کے برکات سے وہ اچھی طرح سے مستفید ہو، تو وہ واقعتاً اللہ کا بہت قرب حاصل کر لیتا ہے، بہت آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم روحانیت میں ترقی کریں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اللہ بھی اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے. لیکن ادھر سے مفتی صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اور ہم بندے ایسے ہیں کہ رمضان شروع ہوا، کل تراویح کا آغاز ہوا، دیکھا مسجدوں کی رونقیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. پہلے عشرے میں اسی طریقے سے ہوگا، دوسرے میں کچھ گھٹتے جائیں گے معاملات، اور آخر میں تو شروع کی طاق راتوں میں بالکل عوام کم، اور بالکل جب رمضان جانے لگتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو پھر سے عوام جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو ذرا روشنی فرمائیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ ابھی اتنا زور اور درمیان میں بالکل غائب ہو جائیں گے. دیکھیں عربی کا ایک مقولہ ہے، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز انسان کو جو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو ہر مسلمان کے اندر ایمان کی چنگاری پائی جاتی ہے. اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، شروع میں ایک جذبات ہوتے ہیں، اور وہ جذبات جو ہے بڑے اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے مسلمان کھینچا کھینچے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، مساجد کا رش آپ دیکھتے ہیں، عبادت میں ترقی نظر آتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ سستی کاہلی کا انسان شکار ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں مفتی صاحب اس میں انسانی جبلت، انسان کی علت بھی کام کرتی ہے. یہاں پہ انسانی جو سٹرکچر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلڈ کیا ہے، مطلب اس میں بائی برتھ بھی کچھ مطلب فالٹس ہیں. جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، غصیلا بہت ہے، جھگڑا بہت کرتا ہے. جب اس کو میں کھینچتا ہوں تو یہ میری طرف بھاگا ہوا آتا ہے، جب اس کو میں آزاد کر دیتا ہوں تو یہ مجھے بھول جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں انسانی فطرت بھی اس میں عمل دخل، اس کا بھی فطرت کا تو اس میں عمل دخل ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہ انسانی فطرت کا بہت اچھا سوال ہے، اور انسانی فطرت کے اوپر ہمیں بات بھی کرنی چاہیے کہ انسان ایک پل میں ایک ہوتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا والا جو حساب ہے. لیکن ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، افطار کا وقت بھی قریب ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں. کہیں مت جائے گا. افطار کی ماہ کریم کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن میں میں حافظ نجم الثاقب اور عریج محی الدین آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں.
خوش آمدید۔ رمضان میں روزے داروں کے وعدے نیارے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے رہائی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اس مہینے کی آمد کے ساتھ ساتھ آمد سے پہلے بھی دنیاوی کاموں سے، دنیاوی معاملات سے فراغت حاصل کریں اور خود کو نماز، روزے، تلاوت قرآن پاک، تراویحاں اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں ایٹ لیسٹ ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھیں اور نیکیاں سمیٹیں، کیونکہ بالآخر وہ مہینہ آ گیا ہے جس کا ہم سارا سال دعائیں مانگ مانگ کے تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو۔ بے شک بے شک۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں سر۔ روزے دار روزے رکھنے کے باوجود ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں یا گانا گاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یا ہم لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں بہت سی پرائسز جو ہیں ہائی ہو جاتی ہیں جو کہ ایک عام بندے کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ریچ بہت، یہ ہمارے سوشل ایولز ہیں جو معاشرتی برائیاں ہیں، بالکل وہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سرایت کر چکی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو صدی اللہ کے رسول سے جتنی دور ہو رہی ہے اس میں اتنا ہی اضطراب، اتنی ہی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ تو جہاں ہم نے اور بہت ساری نعمتوں کی بے قدری کی، جیسے گفتگو میں پہلے مفتی صاحب فرما رہے تھے اور نجم کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت ساری نعمتوں کی بے قدری کی، تو رمضان میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی، بالکل، ریٹس بڑھ جانا، مہنگائی کا ایک عجیب طوفان، اور پھر یہ گالم گلوچ، یہ گانے سننا۔ اچھا، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس پہ مفصل روشنی تو مفتی صاحب ڈال سکیں گے۔ میں ایک حدیث جو میں نے پڑھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول خطبے کے لیے داخل ہوتے ہیں، ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین۔ اچھا، یہ عجیب تھا صحابہ کرام کے لیے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ بہت عجیب تھا۔ اچھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، نجم فرماتے ہیں آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ اب صحابہ کرام مضطرب ہو گئے جاننے کے لیے کہ یہ کیوں ہوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابھی جبریل میرے پاس آیا تھا۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ وہ آپ کے سوال کا بہت خوبصورت عریض جواب ہے کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ اپنی جنت کے ٹکٹ نہ لے سکے، ہلاک ہو جائے۔ تو اس پہ میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل مجھ سے کہنے لگے کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا۔ تو اس پہ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی مفتی صاحب، رمضان کا مہینہ پائے اور بخشش نہ کروا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ اس پہ درود نہ ہاں، پڑھے۔ اور یہ دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے کہ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور پھر وہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھے تو وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ تو رمضان یہاں پہ ہمارے جو معیار ہے، ہمارے سسٹم کا جو معیار ہے، وہ اس قدر تنزلی کا شکار ہے کہ ہم احساس ذمہ داری ختم ہو گیا۔ ہم دوسروں کو روند کر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو اوپر دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہماری جو روحانیت کا جو لیول ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو صدی رسول اللہ سے جتنی دور جا رہی ہے اس میں اتنی ہی بے برکتی، اتنی ہی منافقت، اتنی ہی نفرتیں آ رہی ہیں۔ آپ موجودہ ماحول اور معاشرہ دیکھ لیں کہ رمضان میں پوری دنیا میں چیزیں جو ہے وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمیونزم کے لوگ ہیں یا کسی اور ازم کے لوگ ہیں، وہ چیزوں کو ریٹس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ ہم نے برطانیہ میں دیکھا، جی آسانیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے، اور اس میں شاید کچھ نہ کچھ عمل دخل جو ہے وہ ہماری نظام اور حکومتوں کا بھی ہو کہ وہ اس کو پراپر شاید چیک نہ کرتے ہوں، اور اس وجہ سے بھی یہ لیکن حکومت تو اپنے ریٹس دیتی ہے نا، اس کے باوجود جو ریڈی والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے ریٹس دیتے ہیں. اب ایک عام آدمی کہاں جائے؟ یہ ان سوشل ایولز پہ مجھے لگتا ہے کہ مزید ڈیبیٹس کی ضرورت ہے، اور لیکن اس چیز کو مفتی صاحب کی طرف بھی لے کر بڑھتے ہیں. عریض کا بہت اچھا سوال تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں، جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کو اس طریقے سے گزار نہ سکے کہ اپنے گناہوں کی بخشش فرما دے، تو اس پر کیا روشنی فرمائیں گے کہ آج پہلا رمضان ہے، کیا تلقین کریں گے کہ کس طریقے کا رمضان ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ عبادت کو بہت آسان بھی فرما دیا، اس کا بھی انتظام فرما دیا. بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ باندھ دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی جو ہے ہر روز رات کو یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے متلاشی متوجہ ہو، اے شر کے متلاشی بس کر لے، اب تو باز آ جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جب ایمان والوں کو نوازنا چاہتے ہیں تو بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عمومی رحمت سے اور اس کامل رحمت سے بھی مستفید نہ ہوں، اور پھر بھی گناہوں کے اندر لت پت ہوں، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی عمل کو انتہائی بڑھا چڑھا کے قبول فرما رہے ہیں، نفل کا درجہ فرض کی بنسبت بہت کم ہے. اور اس حدیث سے وہ فرق بھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کو جو ہے وہ فرض کے برابر میں کر دیتے ہیں اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر میں. لیکن کوئی بدبختی ہے کہ ان سب انتظامات کے باوجود، ان سب رحمتوں کے باوجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو اتنا آسان کر دینے کے باوجود اگر کوئی آدمی پھر بھی اللہ کی اس رحمت سے مستفید نہیں ہوتا تو یقیناً وہ بدبخت ہے. اور جیسے جو بات ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ ریٹس وغیرہ کے حوالے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہماری بدبختی ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سب لوگ نہیں ایسے کرتے. ظاہر ہے سب تاجر نہیں ہیں، سب دکاندار نہیں ہوتے، ایک بہت معمولی سا طبقہ ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات قابل توجہ ہے، اور آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہ اپیل کروں گا مسلمانوں سے. ریٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بالکل کہہ رہے ہیں اپیل، ذخیرہ اندوزی بھی تو ہے. جی دیکھیں، ذخیرہ اندوزی ہے یا ریٹس کا بڑھانا ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کے حرص، لالچ، طمع پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں ہرگز روا نہیں، مناسب نہیں ہیں. بالکل، اسپیشلی اس مہینے میں. یہ تو مواسات کا مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس کے اندر تو خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کے اندر تو صدقہ خیرات کی کثرت ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اس مہینے میں آپ اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے جیسے تیز آندھی چل رہی ہو، تیز ہوا چل رہی ہو. تو اس میں تو دوسروں کی خیر خواہی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے. نہ یہ کہ ذخیرہ اندوزیاں کی جائیں، نہ یہ کہ وہاں ریٹوں کو بڑھا کر لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. حقیقت یہ ہے ایسے لوگ، ایسے عمل والے لوگ وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بدنما داغ ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں شاید علامہ اقبال نے کہا تھا یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے. اور حکومتی سطح پہ یہ بات بھی فرمائے کہ حقیقت یہ حکومتی طور پر ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ حکومت اس طرح کے معاملات کو دیکھے. بالخصوص رمضان مبارک مہینے جب آ جاتا ہے تو وہاں لوگوں کے لیے اور ریلیف ہونا چاہیے. اور اگرچہ کسی سطح پہ کچھ بازار اور یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن عمومی طور پہ آگاہی نہیں ہوتی، اور عام ایک ریڈی والا، عام دکاندار جو ہے وہ جو چاہے کر رہا ہوتا ہے جو سب کے سامنے ہے. تو ان چیزوں پہ انتظامی طور پر بھی گرفت ہونا چاہیے. بالکل بہت نجم، میں آپ کی بات جو ذخیرہ اندوزی کی، مجھے اس پہ ایک شعر یاد آ گیا بلے شاہ کا. بڑا عجیب سا ان کا شعر ہے. کہتے ہیں ویکھو بندیا اڈدے پنچھی ویکھتے سہی کی کر دینے. ویکھو بندیا اڈدے پنچھی ویکھتے سہی کی کر دینے. نہ او کر دے رزق ذخیرہ نہ او پکھے مر دینے. کدے کسے نے اڈدے پنچھی پکھے مردے ویکھے نے. بندے کر دے رزق ذخیرہ بندے مردے ویکھے. کیا بات ہے، ویری نائس.
بہت خوب. بس یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں, ٹھیک ہے, جس مقصد سے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ مقصد ہمارا پہنچے کہ ہمیں اپنے دنیاوی معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم سب لوگ سکون کی تو تلاش میں ہوتے ہیں. ہاں, اور سکون ہمیں کب ملے گا؟ اگر ہم لوگ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے, دوسروں کے ساتھ غلط کریں گے, جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے. بالکل. ہمارے چینل کی یہ پالیسی بھی یہی ہے غالباً کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے صحیح پیغام پہنچانا ہے, ویلیوز کی طرف, اقدار کی طرف. ہم نے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بے شک, بے شک, اور یہی ہم لوگ بھی میسج دے رہے ہیں. آپ سے چونکہ افطار بالکل قریب ہے, آپ سے ایک کلام کی درخواست ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے رمضان کا آغاز ہے, اور ہم لوگ نے جس طریقے سے عمران بھائی نے بھی نعتیہ کلام پیش کیا, تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ سب کو پتہ تھا کہ سب کی حسرت تھی, تمام ہی کل عالم میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں, کہ ہم لوگ جائیں عمرے کی سعادت حاصل کریں. لیکن کووڈ کے دوران جو سچویشن تھی, اور ابھی آ کے ثم الحمدللہ کہ دوبارہ سے عمرے کے لیے زائرین جانا شروع ہو گئے ہیں. اور رمضان میں کل دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تراویح میں بہت حرم پاک جس طریقے سے بھرا ہوا تھا. تو ایک کلام اسی کے سلسلے میں میرے ذہن میں آتا ہے, 2 اشعار صرف, لیکن آپ میرے ساتھ ضرور اس میں شامل ہوئیے گا. بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اکبر. خوبصورت. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو ذہن میں کیا سوال آتا ہے کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, سبحان اللہ, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اللہ اکبر, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے حرم کی کیا بات مولا, بے شک بے شک, تیرے کرم کی کیا بات مولا. ہم سب کی دعا تا عمر کر دے آنا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور اس پہ سید نفیس شاہ, ہاں میں بالکل, لیکن اس سے پہلے میں سید نفیس شاہ جی کے, اپنے پیر و مرشد سید نفیس شاہ صاحب حسینی, ان کے اشعار تھے اسی پہ کہ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا, تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل, تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا, بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس, واہ واہ واہ, بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس, سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا, شکر ہے تیرا خدایا. میرے بھائی کا حکم ہے نجم کا. نجم پیر سید نصیر الدین نصیر مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے. ان کا ایک کلام, اس کے 2 شعر سماعت فرمائیے گا. پیر صاحب فرماتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ
اور میں چاہوں گا آپ جس طرح میں نے آپ کا ساتھ دیا میرا بھائی میرا ساتھ دے گا. بالکل افطار قریب ہے تو چاہیں گے کہ ایک ہی شعر ہم لوگ پڑھیں گے مل کے اور پھر جو ہے ہم کلوزنگ کی طرف پڑھیں گے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے, تیرا آستان سلامت, میرا کام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے. بہت خوبصورت, سلامت رہیں. اریج, آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ رمضان جب آتا ہے تو یقینی طور پر ایک احساس ہوتا ہے کہ احساس ذمہ داری ہوتی ہے, جس طریقے سے آپ خود پہلے ذکر کر رہی تھیں, تو کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ آس پاس آپ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ آسانی کا سبب بنیں. ان کی رمضان جس طرح آپ گزارتے ہیں, جس طرح آپ مناتے ہیں, بالکل اسی طرح ان کا بھی گزرے, کیونکہ اگر ہم سب لوگ انڈیویجولی اپنے آس پاس آسانیاں بانٹیں گے, آس پاس لوگوں کے لیے آسان تو کوئی مشکل میں نہیں رہے گا, کوئی مشکل میں نہیں رہے گا, کیونکہ ہم سب جب اس احساس ذمہ داری کو قبول کریں گے کہ یہ چیز ہماری ذمہ داری ہے, کسی اور پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے, تو آئی بلیو کہ بہت ایز اے معاشرہ we can sustain and we can establish ourselves, جو کہ بہتر سے بہتر. بہت خوبصورت بات کی ہے عریج نے, بہت شکریہ متی بھائی. انشاءاللہ کل دوبارہ سے ہم لوگ بیٹھیں گے. مفتی صاحب جزاک اللہ, کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ سے اپنے علماء حضرات کے ساتھ شامل ہوں گے, اور افطار میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ہم نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا ہوگا. مجھے ہماری اس اور لائف کی پوری ٹیم کو افطار کی ماہ کریم کی اس خصوصی نشریات سے دیجیے اجازت. پھر ملاقات ہوگی آپ سے کل افطار میں. آپ سب کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.